اور پھر ہم اللہ رب العزت پہ توکل کریں، بھروسہ کریں۔ میرا تو ایمان ہے، میں جب روزہ رکھتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا تیری توفیق سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور مولا کریم تو ہی مجھے توفیق عطا فرما اس روزے کو نبھانے کی۔ سمجھ آ رہی کیا؟ تو توفیق دینے والا پاک رب العالمین، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ مولا کریم میں تیری توفیق سے روزہ رکھ رہا ہوں، تو مولا کریم مجھے توفیق دے۔ تو اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور مولا کریم ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت میرا ایمان ہے ضرور طاقت عطا فرماتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ 15 گھنٹے ہم سارا دن پانی پیتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن 15 گھنٹے کوئی بندہ کھائے پیے بغیر رہنا مشکل ہے، لیکن رب کی توفیق سے اگر رب توفیق عطا فرمائے بندہ کئی دن کئی مہینے کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف وہ تو 300 سال بغیر کھائے پیے سوئے رہے۔ کہتے سبحان اللہ کہ اصحاب کہف مولا نے توفیق عطا فرمائی نا، وہ 309 سال بعد میں سوئے رہے، لیٹے رہے بغیر کھائے پیے۔ مالک جس کو توفیق دے، تو میرے بھائی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مہینہ جو آ رہا ہے نا، یہ بڑی شانوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ خانہ کعبہ بہت سخی ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں کہ ہم جاتے ہیں اور فرمایا جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی بس تکتا ہی رہ گیا، اس کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ عبادت فرمایا جس نے حج کیا اور جب واپس آیا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں سے آج وہ باہر آیا ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن حج کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، پیسے بھرنے پڑیں گے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ وہ سخی ہے، ہر کسی کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے۔ آؤ موم لوگ، پیارے محبوب کے غلاموں، نیکی کی طرف آؤ، برائی سے رک جاؤ۔ اور یہ تو وہ مہینہ ہے میرے پیارے محبوب کے غلاموں، اگر اس مہینے میں ہم ایک نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض ہم پڑھیں گے تو 70 فرض کے برابر ثواب۔ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ ہونا بڑے سی رب سونا انعام ہے، ہونا بڑے سی رب سونا انعام ہے، ہونا بڑے سی رب سونا، مل کے کہہ دو
اور سیکھنے کے لیے بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ بزرگ کیسے بن گئے، آپ بزرگ کیسے بن گئے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن رات کا 1 بجے کا ٹائم تھا اور میں اٹھ کے جب گیا دوسرے کمرے میں نے دیکھا میری بیٹی پڑھ رہی۔ میں نے کہا بیٹا 1 بج گئے، سو جاؤ۔ کہتی اچھا بابا میں سو جاتی ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں پھر میں 2 بجے پھر میں جاگا، میں نے دیکھا پھر بھی بیٹی پڑھ رہی۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے جو جواب دیا وہ بزرگ فرماتے ہیں تیر کی طرح لگا میرے دل پہ۔ اس بیٹی نے جو جواب دیا، اس نے کہا بابا صبح میرا ٹیسٹ ہے، پورے ہفتے کا امتحان ہے، پورے ہفتے کا ویکلی ٹیسٹ امتحان ہے، تیاری کر رہی ہوں اور کہیں اپنے کلاس فیلوز کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، ٹیچر کے سامنے میں شرمسار نہ ہو جاؤں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ تیر کی طرح یہ جملہ لگا کہ 1 ہفتے کے امتحان کے لیے بیٹی تیاری کر رہی ہے اور ہم نے رب کی بارگاہ میں امتحان دینا ہے، ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے حساب نہیں دینا، ہم نے امتحان نہیں دینا۔ میرے پیارے محبوب کے غلاموں، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حساب ہونا ہے، لیکن دیکھیں ہم زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، تو پھر کیا بات ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائی ہر کسی نے اپنا حساب خود آپ ہی دینا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی سنواریں کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں، اور آنے والا مہمان مہینہ آ رہے، توبہ کریں، استغفار کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ رب کے انعامات کیسا سخی مہینہ ہے، سخی مہینہ کہ جس کی ہر گھڑی آوازیں ماری رب کا انعام تقسیم ہوگا، بخشش، مغفرت، اور پھر پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو کہ ہونا بڑے سی رب سونا انعام ہے، ہونا